السلام علیکم ناظرین، پروگرام جان ہے تو جہان ہے کے ساتھ آپ کی میزبان روزی عرفان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز عزیز ہے تو وہ اس کو اپنی جان ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ جسم اور روح کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی صحت کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا جائے۔ انگریزی زبان کی ایک کہاوت ہے نا کہ ہیلتھ از ویلتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ صحت ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اس دولت کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس بارے میں آگاہی دینے کے لیے کیونی ٹی وی نے پروگرام جان ہے تو جہان کا آغاز کیا ہے۔ اس پروگرام میں صحت کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے اسسٹنٹ پروفیسر جنرل سرجن ڈاکٹر روحل عین صاحبہ کو۔ ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے پروگرام میں شرکت کی ہے۔ ڈاکٹر روحل عین صاحبہ، سب سے پہلے تو خوش آمدید پروگرام میں۔ ڈاکٹر روحل عین صاحبہ، یہ سرطان کیا ہے اور ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ سرطان کا مسئلہ آپ ہو رہا ہے؟ آپ اس بارے میں کیا بتائیں؟ اچھا، ایسا ہے کہ جو سرطان ہے وہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کسی بھی جو عام طور پہ کسی بھی شخص کو نظر آتی ہے، وہ کوئی بھی ایسی گلٹی جو کہ اس کی جو پہلے کہیں پہ موجود نہیں تھی، جو نارمل اس کا جسم تھا وہاں پہ گلٹی بن جانا۔ عام طور پہ جو لوگ جس کو ڈائگنوز کرتے ہیں جب ہمارے پاس آتے ہیں کسی بھی مسئلے سے تو وہ ایک گلٹی کی صورت میں آتے ہیں۔ اب وہ گلٹی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے یا پھر وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خلیے جو ہیں جیسے کہ جسے ہم بلڈ کینسر ہے، تو بلڈ کینسر میں ان کو جو علامات ہوں گی وہ مختلف ہوں گی۔ وہ کمزوری کا ہو جانا ہوگا، بھوک نہ لگنا ہوگا، وزن ایک دم سے گرنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے بھی لوگ ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو ہم کینسر کسی بھی ایک ایسے سیل کو، یعنی کہ جو عام انسان کا خلیہ ہے، اس کی جو گروتھ ہے یا اس کی جو نشو و نما ہے وہ اس کی باڈی کی کنٹرول کے بغیر شروع ہو گئی ہے، وہ کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے اور ان کنٹرول گروتھ شروع ہو گئی ہے، تو ہم ایسی کوئی بھی ایسی چیز کو، وہ گلٹی کہیں بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کی چھاتی میں بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کے دماغ میں بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کے آنتوں میں بھی ہو سکتی ہے، وہ ایون خون کے خلیوں میں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سیلز ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ عام طور پہ انسان کے اندر آلریڈی موجود ہوتے ہیں، انسان کے اندر یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم جو چیز کوئی کھاتے ہیں یا ہمارے اوپر کوئی ریڈیشنز کا اثر آتا ہے یا ہمارے اوپر جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی ہمارے اوپر کیمیکلز کا اثر آتا ہے، جیسے بہت سی فیکٹری میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو ان میں کینسر آفٹر 5 ایئرس 10 ایئرس بننے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ مختلف کینسر جو ڈائی انڈسٹری کے ہیں یا ربر ٹیوبس کے انڈسٹری کے بننے ہوں، تو ان صورتحال میں ان میں کینسر زیادہ بننے کے چانسز، وہ جو سیلز جو ان کے اندر ابھی تک ڈورمنٹ اسٹیٹ میں تھے یا آپ کہہ لو کہ سوئے ہوئے تھے، وہ ایک دم اجاگر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال میں ہمارے پاس ہم کینسر، ہم عام لفظوں میں کہہ لیں کہ جو ان کنٹرول گروتھ ہے کسی بھی سیل کی، وہ آپ کے پاس کینسر کی صورت میں آئے گی یا جسے کہتے ہیں جڑوں والی رسولی کی صورت میں آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، سرطان کی کتنی اقسام ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ہاں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو سرطان ہے وہ مختلف قسموں کا ہو سکتا ہے۔ وہ خون کے خلیوں کا بھی ہو سکتا ہے جسے ہم لیوکیمیا یا لمفوما کہتے ہیں، یہ آپ کی جو غدود ہیں ان کا بھی ہو سکتا ہے، گلڑ کا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے دماغ سر سے لے کر آپ کے پاؤں تک ہر چیز کا ہو سکتا ہے۔ اس میں جلد کا بھی ہو سکتا ہے، جن کا بہت زیادہ ایکسپوئر، سن ایکسپوئر رہتا ہے، وہ یو وی لائٹس اسی وجہ سے تو ہے نا کہ اوزون کی لیئر کم ہو رہی ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے پاس شعاعیں جب ڈائریکٹ آتی ہیں تو وہ جو ہے ان کو اسکن کا کینسر اسی طرح سے، تو یہ اس کی ڈفرینٹ کیٹیگرائزیشن ہے کہ آپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کا یہ ہو سکتا ہے، جس میں خون کے خلیوں سے لے کر چھاتی سے لے کر آنتوں سے لے کر مختلف اقسام کا کینسر ہمارے پاس موجود ہے۔ ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحبہ، آج کل چیسٹ کا سرطان بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے اور اس میں لوگوں کی اپنی ہی کوتاہی شامل ہے، ایسا کیا؟ اچھا، اب جو چھاتی کے سرطان کی اگر ہم بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ خواتین میں، تو یہ بات جان لیں کہ جو خواتین میں چھاتی کا کینسر ہے وہ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، اور جو خاص طور پہ جو پوری دنیا میں، مطلب کہ جیسے مردوں میں ہم کہتے ہیں کہ جو لنگ کینسر ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اسی طرح جو چھاتی کا کینسر ہے وہ خواتین میں سب سے زیادہ ہے، اور پاکستان میں خاص طور پہ اس کی کافی زیادہ ریشو موجود ہے۔ ہمارے پاس جو اس وقت کینسر کیئر ہاسپٹل میں یا جو ہمارے شوق خانہ میں لاہور میں جو سینٹرز ہیں،
ایک سال کے اندر جب ڈیٹاز نکالے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ خواتین اس کے ساتھ پریزنٹ کر رہی ہیں. اچھا کوتاہی کی جہاں تک آپ نے بات کی, کوتاہی اس میں یہ ہوتی ہے کہ جو بروقت ان کا آنا ہے ہسپتال میں وہ نہیں ہو پاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو کینسر ہے یہ نہیں ہے کہ یہ کسی کھانے کی چیز سے ہو رہا ہے یا آپ کی, ہاں اس میں کچھ ہمارے پاس انوائرمنٹل فیکٹر ضرور ہے موجود ہے اور کچھ جنیاتی ہمارے پاس جسے ہم موروثی طور پہ کہتے ہیں کہ جن خواتین کی جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی نانی کو یا اس کی والدہ کو یا اس کے خالہ میں سے کسی ایک کو سرطان کا جو ہم جسے کہتے ہیں میٹرنل سائٹ وہاں پہ کسی کو کینسر ہے تو آپ کے پاس موروثی طور پہ ہونے کے چانسز زیادہ ہے کہ یہ کینسر جو ہے نا وہاں پہ ہوگا. اور کوتاہی یہی ہم کرتے ہیں کہ ہم بروقت آتے نہیں ہیں, ہسپتالوں میں پریزنٹ نہیں کرتے, ہم ان کو اور جگہوں کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ڈاکٹر رولن صاحبہ, اگر کسی کو چیسٹ کے سرطان کا مرض لاحق ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, جیسے میں نے بھی کہا کہ اس کے لیے سب سے بڑا ضروری یہی ہے کہ آپ اس کے لیے کسی کو بھی, ایک تو یہ ہے اس کے لیے ہمیں پریکاشنز ہر سال جو ہے نا جو اکتوبر کا مہینہ ہے وہ اسپیشلی اس آگاہی کے لیے ہی منایا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ہفتے خاتون اپنا معائنہ کرے. ٹھیک ہے, اگر اس کو کوئی بھی اب نارمل گلٹی محسوس ہوتی ہے یا اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے نپل میں سے کوئی ڈسچارج آ رہا ہے, کوئی پاس پانی آ رہا ہے یا اس کو گڑھا بن رہا ہے وہاں پہ, یا اس کا نپل اندر کی طرف چلا گیا, یا اس کی بغل میں کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو لگ رہا ہے کہ کوئی گلٹی ہے, تو وہ فوراً اپنے قریبی جو ہسپتال ہے وہاں پہ تشریف لائے, کیونکہ جتنے گورنمنٹ ہاسپٹل جتنے پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں وہاں پہ ان ساروں کے ڈاکٹرز موجود ہیں, وہ ان کا بروقت تشخیص کریں گے. اس کے لیے جو آگے ٹیسٹ ڈسکرائب ہیں وہ ٹیسٹ ان کے وہ کروائیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو بروقت ہسپتال آنا یا کسی کلینک پہ جا کے دکھانا ضروری ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ, اس کے علاوہ یہ بھی کہ چیسٹ کے سرطان کے جو مریض ہیں ادویات, ٹوٹکے, تعویذ, دھاگے کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور سرجری سے بھاگتے ہیں, ایسا کیوں ہے اور اس خوف کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ اس میں وہی بات آ گئی کہ اس میں آگاہی کی ضرورت ہے کہ یہ ایک خاص طور پہ ایک ایسا سرطان ہے چھاتی کا کہ جس کو اگر آپ سٹیج 1 یا سٹیج 2 میں کر لیتے ہیں ڈائگنوز, تو اس کا جو 5 ایئر سروائیول ریٹ ہے جس کو ہم گنتے ہیں کہ ایک بندے نے 5 سال کتنا زندہ رہنا ہے, کیونکہ ہم ہر ایک کو 5 سال 10 سال کے سروائیول کے ساتھ سے کرتے ہیں کہ اس کا جو یہ سرطان ہے کتنا ٹریٹیبل ہے. تو وہ تقریباً 90% اگر آپ سٹیج 1 میں آ جاتے ہیں, 90 to 95% ہے, تو مطلب اس کا علاج اگر جلدی ہو جاتا ہے, جلدی صورت میں ہو جاتا ہے, تو یہ کمپلیٹلی کیوریبل ڈیزیز میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ مطلب آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں, آپ کی سرجری ہو جائے, آپ کو کیمو مل جائے, ریڈیو مل جائے, جو اس کے ساتھ ساتھ ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ہمارے انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جب کوئی گلٹی کسی خاتون نے محسوس کی ہے تو وہ پہلے دم درود کرائے گی. آپ کرا لیں, لیکن آپ ساتھ اس کے ساتھ اس پہ بھی آئے, آپ ساتھ اپنی ٹریٹمنٹ بھی کروائے. آپ نے خالی یہ نہیں ہے کہ صرف دم درودوں پہ جائیے. ہم ہر خاتون کو سمجھاتے ہیں جب وہ آتی ہے, اور خاص طور پہ یہ کہ جب ایک جگہ پہ خاتون ایک آئی ہے تو اس کو چاہیے, اور یا وہ اگر اس مرض میں لاحق ہو گئی ہے تو پریشان نہیں ہوئے, اس کے علاج کروائے, اور پھر اپنی گھر کی جتنی خواتین ہیں اور اپنی کمیونٹی کی جتنی خواتین ہیں ان کو بھی اس کی آگاہی دیں. ٹھیک ہے, تو ایک سے بڑھ کے پھر آپ دوسرے تک جب انفارمیشن پہنچائیں گے تو ٹھیک ہی تبھی ہمارے معاشرے میں اس کی آگاہی زیادہ پھیلے گی. ٹھیک کہا ڈاکٹر رولن صاحبہ نے کہ تعویذ دھاگوں سے نکل کر اپنے علاج کو بھی ترجیح دیں. ڈاکٹر صاحبہ, کیا چیسٹ جو سرطان کا مرض قابل علاج ہے اور ادویات یا سرجری سے مکمل علاج کیا جا سکتا ہے اس کا؟ جی, جیسے میں نے بتایا کہ جب آپ بہت ارلی اسٹیج میں آتے ہیں, سٹیج 1 2 میں آ جاتے ہیں یا ایون 3 میں بھی آ جاتے ہیں, تو اس کا سروائیول بڑا اچھا ہے. آپ کو جو ہے مختلف سٹیج میں ہم مختلف ٹریٹمنٹس دیتے ہیں, لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایون سٹیج 1 جو ہے خالی جس کو ہم کہتے ہیں کہ گلٹی صرف اگر محدود ہے آپ کی چھاتی میں, تو جب ہم اس کی سرجری کر دیتے ہیں تو ہمیں اور کچھ شاید نہ دینا پڑے. کچھ صورتحال میں ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں ساتھ جیسے اسٹیج بڑھتی ہے ہمیں اس کے ساتھ کیمو اور ریڈیو تھراپی دینی پڑتی ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ جو انجیکشنز کیمو کے صورت میں دینے پڑتے ہیں, اور دوسرا ہمیں شعائیں لگانی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم, اور اب تو اتنا جدید آ گیا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں پوری کی پوری چھاتی ریموو کر دیتے تھے. اب ہم ایسا معاملات نہیں ہے, اب تو ہم اس میں سے گلٹی نکال کے, کیونکہ اب جو کیمو ریڈیو ہے نا وہ بہت اچھی آ گئی ہوئی ہے, لیٹسٹ آ گئی ہوئی ہے. اور ایون پاکستان میں لاہور میں جو ہمارا انمول سینٹر ہے جو کینسر کے ہے, جو شوکت خانم ہے, اور ایون باقی ہسپتال بھی جو ہے وہ اس میں جدید دوائیاں دے رہے ہیں, اور ساتھ جو ہارمونل تھراپی کا ریولیوشن آیا ہے
وہ بہت اچھا ہے کہ جس میں آپ ایک گولی مریض کو اس کے بعد دیتے ہیں، وہ 5 سال 10 سال تک اس کو وہ استعمال کرتا ہے اگر اس کے مطابق ہے، اس کے ہارمون پازیٹیو آ رہے ہیں تو مختلف ٹریٹمنٹ ہے، اس سے یہ قابل علاج مرض ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ بروقت آیا جائے. بروقت آیا جائے. ڈاکٹر روہیلن صاحبہ، کیا چیسٹ سرطان کا علاج دوائی اور اسے ممکنہ آپ نے کہا ہے ادویات دی جاتی ہے اور سرجری بھی کی جاتی ہے؟ اس کے علاوہ اگلا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ، کیا سرجری کے بعد بھی دوبارہ یہ ہو سکتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا احتیاط کرنا ضروری ہے یہ مریض کو دوبارہ نہ ہو؟ ہاں اچھا، اب اس میں یہ بات آتی ہے کیونکہ ہر ایک کینسر کے اوپر ہر ایک بندے کا ایک ڈر یہ ہوتا ہے کہ کینسر پھر دوبارہ ہو جاتا ہے. جی بالکل. اچھا، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مختلف قسم کے جو چھاتی کا خاص طور پہ کینسر ہے، اس میں مختلف قسموں کے کینسر آپ کہہ لو ہوتے ہیں. وہی بات آتی ہے کہ اگر تو آپ ارلی آ رہے ہیں تو کمپلیٹلی کیوریبلٹی ہے اس کے اندر کہ مطلب وہ کمپلیٹلی ٹھیک ہو جائے گا. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت اگریسو ٹیومرز ہوتے ہیں. اب اس کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر ایک میں یہ ہے کہ ایک آپ کا فالو اپ پیریڈ ہوتا ہے. جو ڈاکٹر جن سے آپ نے علاج کروایا ہے وہ آپ کو ایک فالو اپ دیتا ہے کہ آپ نے 6 مہینے بعد معائنہ کرانا ہے، پھر سال بعد کرانا ہے، آپ نے اپنی میموگرافی کرانی ہے، اپنا MRI اسکین کرانا ہے. وہ پھر دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں دوبارہ سے یہ ٹیومر تو نہیں آ رہا ہے. تو جہاں دوبارہ آتا ہے بہت کم ریٹ ہوتا ہے عام طور پہ، لائک اگر آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو کوئی 15% میں ہوگا کہ ریکرنس ہوگی. کچھ ایسے ٹیومرز ہیں جن میں 1 to 2% یا 3% تک ریکرنس ہوگی، لیکن وہ چیز بھی جو واپس آپ کے پاس آنا ہے وہ کم ہے، بہت کم ہے. جب آپ کے پاس ایک دفعہ میں ٹریٹمنٹ فرسٹ ٹائم پہ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ ریکرنس ہو. لیکن اس ریکرنس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ فالو اپ پہ کمپلیٹلی ہمارے ساتھ مریض رہتا ہے. ٹھیک ہے کہ اگر ہو رہا ہے تو اس کو بھی ہم لوگ جو ہے وہ جلدی ٹریٹ کر لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک جو سرجری ہو رہی ہے یا ہر ایک جو ریڈیو کیمو لگ رہی ہے اس کے بعد ریکرنس ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے لیکن کم ہے، بہت زیادہ نہیں ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ، جو چیسٹ سرطان کا علاج کن سے کروانا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے اسپتالوں میں اچھے قابل اور جو ڈاکٹر ہے اور سرجن کی انتہائی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. نہیں اب اچھا، وہ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کمی نظر آ رہی ہے. اصل میں یہ ہے کہ اب تو ہر ہسپتال میں اگر آپ دیکھ لیں، ایون ہر گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی، ہر پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہمارے پاس خواتین بیسکلی، کہ خواتین کا ٹیومر ہے تو پہلے لوگ اس لیے نہیں جاتے تھے کہ مردوں کو چیک کروانا پڑے گا، لیکن اب آپ ہر دیکھ لیں ہر جگہ پہ خواتین سرجنز موجود ہیں، اسپیشلی جو اس کی ٹرینڈ سرجنز ہیں وہ ساری جگہ پہ موجود ہیں. ہر ہسپتال میں، گورنمنٹ کے ہر ہسپتال میں اب انہوں نے بریسٹ یونٹس بنا دیے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ویمن ہیلتھ کیئر کے حساب سے ویمن ہیلتھ کلینکس بنا دیے ہیں. تو وہ ایک سینٹر کلینک ہے، آپ وہاں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کر چیک اپ کراتے ہیں اپنا، پھر وہ آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں انویسٹیگیشن جس میں سوئی والا ٹیسٹ ہوتا ہے یا آپ کی میموگرافی ہوتی ہے، آپ کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، اور وہ اسی ہسپتال میں آپ کا وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد ایک MDT بیٹھتی ہے یا ملٹی ڈسپلنری ٹیم بیٹھتی ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس کا ہم نے کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، کیا ہم نے فوراً سرجری دینی ہے یا پہلے ہم نے کیمو دینی ہے. تو یہ سارے ڈاکٹر، یہ سارا پینل، کیونکہ یہ ایک سنگل ڈاکٹر کا کام نہیں ہے اس کو ٹریٹ کرنا، اس کے لیے آپ کے پاس میڈیکل آنکولوجسٹ بھی ہو، اس کے لیے آپ کے پاس یہ سارے بیچ میں انوالوڈ ہوتے ہیں لوگ، ریڈیولوجسٹ، پیتھولوجسٹ، سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں. تو یہ سارے لوگ موجود ہیں ہر سینٹر کے اندر. اور لاہور کے مختلف سینٹرز میں، ایون پنجاب میں اب تو ڈفرینٹ جگہوں پہ جتنے میڈیکل ہاسپٹلز ہیں ان ساروں میں ایک نہ ایک بریسٹ یونٹ موجود ہے اس وقت، کیونکہ یہ جتنا زیادہ پھیلا ہوا ٹیومر ہے، جتنا زیادہ لوگوں میں ہے، اس وجہ سے ضرورت محسوس ہوئی کہ ہر ایک جگہ موجود ہو. تو اب تو یہ بہت جگہوں پہ بن گئے ہوئے ہیں، ایون فیصل آباد، بہاولپور، ہر جگہ یہ ہے سینٹرز. تو ضرور جائیں ادھر. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ نے کہ پلیز اس کا بر وقت علاج ضرور کروائیے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اپنی میزبان روزی عرفان کو اجازت دیجیے. آئندہ پروگرام میں ایک نئی مرض کی آگاہی دینے کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.